میں روز کی طرح اپنے آفس کا تھکا دینے والا کام کر کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے کو اپنے دوست کا فون آیا۔ وہ میرے US والا دوست تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی ویڈنگ طے ہو گئی تھی۔ وہ ایک US لڑکی سے شادی کرنے والا تھا۔ اس کی ویڈنگ US کیلیفورنیا میں تھی۔ اس نے میرے کو انوائٹ کیا۔ میں نے بہت خوشی سے اس کا انوائٹ ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو بدھائی دی اور اس سے ٹائم، ڈیٹ اور وینیو پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی شادی کل ہی تھی۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ترنت نکلنے کا فیصلہ لیا اور میں باتھ روم گئی۔ باتھ روم میں میں نے اپنے کو فریش کیا اور پھر میک اپ کر کے میں اپنے گھر سے باہر فلائٹ پکڑنے نکل گئی۔ میں نے ایئرپورٹ پر چیک آؤٹ کیا اور نکل گئی۔ میرے دوست نے میری ٹکٹ پہلے سے ہی بک کر رکھی تھی۔ فلائٹ میں ٹریول کرتے کرتے میں بہت تھک گئی تھی۔ میں نے کہیں رکنے کا سوچا کیونکہ ٹائم بہت بچا ہوا تھا۔ میں نے راستے میں ہی ایک موٹل میں رکنے کا سوچا۔ میں نے اپنی گاڑی وہاں پر روکی اور موٹل کے ریسیپشن میں چلی گئی۔ وہاں پر جو آدمی ریسیپشن پر تھا وہ بہت مجھے ڈراونا اور creepy سا لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی داڑھی تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ میں نے اس کا کچھ بگاڑا ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ آج کوئی آج کوئی روم اویلیبل نہیں ہے۔ میں بہت تھک گئی تھی اور میرے کو ترنت ایک روم کی ضرورت تھی جہاں پر میں ریسٹ کر سکوں۔ تبھی میرا دھیان وہاں پر پڑی ایک چابی پر گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ روم اویلیبل نہیں ہے؟ اس نے کہا کیا آپ اس روم میں رکنا چاہیں گی؟ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہاں کہہ دی۔ اس نے میرے کو ایک کریپی سا لک دیا اور پھر میں نے وہ چابی لے لی اور اپنے روم کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا روم کا نمبر تھا 999۔ میں نے اس نمبر پر غور نہیں دیا۔ ہوٹل میں 10-20 کمرے سے زیادہ نہیں تھے جب میں باہر سے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ جو روم تھا وہ 999 تھا۔ اس ہوٹل میں 999 روم کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی تو میں نے پہلے ٹی وی دیکھنے کا، صوفہ پہ آرام کرنے کا اور کولڈ ڈرنک پینے کا سوچا۔ میں نے یہ سب مزے سے کیا۔ پھر میرے کو بھوک لگی۔ میں اپنے روم کے ڈائننگ روم میں گئی تھی۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ کھانا پہلے سے ہی سروڈ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ شاید پہلے سے ان لوگوں نے میرے لیے پریپیئر کر لیا ہوگا جب میں اوپر آ رہی تھی۔ میں نے وہ کھانا کھانے کا سوچا۔ میں نے وہ کھانا بڑے چاؤ سے کھایا اور پھر میرے کو اپنے ڈور کا ناک ناک سنا۔ عام طور پر ناکنگ کی آواز ایسے نہیں ہوتی ہے، لیکن میں نے اس بات پر دھیان نہیں دی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ لیکن میں ادھر دیکھتی نہیں تھا۔ میں بہت کنفیوز تھی کہ یہاں پر کوئی نہیں تھا تو ناکنگ کی آواز میرے ڈور سے کیسے آ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور میرے کو میری ساری باتیں جن پر میں نے دھیان نہیں دیا وہ یاد آنے لگی۔ میں اندر سے بہت کانپ گئی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے روم کے اندر جانے کا سوچا۔ میرے روم کے اندر جب میں گئی تب میں نے دیکھا کہ میرے ٹی وی بند تھا جبکہ وہ چالو تھا۔ لیکن تبھی کچھ ایسا ہوا جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا خون
جم سا گیا اور میں جہاں پر تھی وہیں پر ہی جم گئی اور مجھ سے ہلا ڈلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے روم کی ساری دیواریں سب کچھ لال اور کالی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے ڈائننگ روم کی طرف کا سوچا، لیکن ڈائننگ روم میں جو میں نے دیکھا اس سے دیکھنے کے بعد میرے کو ہارٹ اٹیک کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے اوپر نہ کوئی کھال ہے نہ کچھ، اس کی صرف نسیں دکھ رہی ہیں اور ہڈیاں بھی نہیں ہیں، صرف نسیں۔ لال آدمی، سب کچھ لال، اندر کالا۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں ترنت اسپیڈ میں بھاگی اور کورونا آ رہا تھا۔ میں ڈرتے روتے بھاگ گئی اور میں نے جیسے ہی ریسیپشن میں نے دیکھا کہ وہاں سب کالا ہو گیا تھا، وہاں پہ بھی سب لال ہو گیا تھا، وہاں پر ریسیپشن پہ جانے کا وہ نہیں تھا۔ میں اپنا لگیج گھر میں بھول گئی تھی، لیکن میرے کو اپنی جان کی پڑی تھی، اسی لیے جب جان ہے تو جہان، اسی لیے میں نے لگیج کا زیادہ نہیں سوچا اور ترنت اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی اور واپس نہیں آئی۔ تب سے لے کر آج تک میں کسی ہوٹل میں رہنے سے پہلے 100 بار سوچتی ہوں، کیا پتا وہ ہوٹل ہانٹیڈ ہو۔